السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت امام حسین کی ولادت کہ ان کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتوں نے حضرت امام حسین کی مبارکباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور حضرت علی ابن ابی طالب اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے صحن اقدس میں ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان المعظم کے دن حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ امام حسین کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین پر جا کر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیارے نواسے حسین کی ولادت پر مبارکباد دے آؤ۔ اور چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فرشتوں کے لشکر کے ہمراہ محبوب خدا کو حسین کی آمد کی مبارکباد دینے آ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقہ پر پڑی۔ حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زاروں کے تار رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس فرشتے نے کہا کہ اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی کہ مرضی معبود کو سمجھنے میں مجھے ایک پل کی دیر لگی تھی، جس کی میں یہ سزا بھگت رہا ہوں کہ میرے بال اور پر جل گئے ہیں اور یہاں میں تنہائی میں پڑا ہوا ہوں۔ اے جبرائیل، خدارا میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام کچھ جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس فرشتے نے سوال کیا کہ اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام حسین ہے۔ میں خدا کی طرف سے اس کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اسی درد سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس وقت پہنچے جبکہ حضرت امام حسین آغوش رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کرو اور تو فطرس کو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے جسم کو حضرت امام حسین کے پاک جسم سے جیسے ہی ملایا گیا تو فطرس کے بال اور پر اسی طرح دوبارہ پیدا ہو گئے کہ جس طرح پہلے تھے، اور فطرس فرشتہ جو تھا اس نے صحت پانے کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی جانب یعنی آسمان پر جا پہنچا اور حسب سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی آمد کی خوشخبری کا سن کر تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان سے لعاب دہن حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا۔ پیغمبر کا مقدس لعاب دہن حسین کی غذا بنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے عقیقہ میں ایک ایک مینڈھا ذبح فرمایا۔ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کا نام حسین رکھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ مجھے حکم الہی ملا ہے کہ اپنے 2 بیٹوں کو حسن اور حسین کا نام دوں۔ روایت میں ہے کہ امام حسین کا نام تورات میں شیر اور انجیل میں تاب تھا۔ روایات میں ہے کہ حسن اور حسین 2 بہشتی نام ہیں اور اسلام سے پہلے یہ نام کہیں بھی ذکر نہیں ہوئے، یعنی یہ نام اسلام سے پہلے
پہلے کسی نے بھی نہیں رکھے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین کے نام سے کوئی بھی موسوم نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب مبارکہ سید الشہداء۔ حضرت امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی تھی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر بھی سنا دی تھی۔ اور چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین بھی حاضر بارگاہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر اس مقام یعنی کربلا کی مٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ امام حسین کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو ان پر قربان فرمایا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں زانوں مبارک پر امام حسین اور بائیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان دونوں کو اللہ پاک کے حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، آپ ان میں سے ایک کو منتخب فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، حضرت امام حسین کو سینے سے لگا لیتے اور فرماتے، یعنی میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ اور آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شان یہ تھی کہ جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قریب اور دور کی ہر چیز آپ کے اس نور سے روشن ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین آپ کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ اور جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ تاریخ اسلام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا 10 محرم کا دن تھا۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے، آپ دونوں کو سینے مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ حضرت امام حسین آپ کی پشت مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ بچہ امام حسین خود سے بخوشی آپ کی پشت سے اترے تو آپ نے اس وقت سجدے سے سر اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے اور مجھ سے محبت کی۔
इसी लिए हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करना रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के बराबर है। हज़रत इमाम हुसैन आकाए दो जहाँ की मोहब्बत की बहुत सी मिसालें हैं और अहादीस हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया, छोटा बच्चा कहाँ है? हज़रत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और रसूलुल्लाह की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी मुबारक में दाखिल फरमा दी। रसूलुल्लाह ने इनका मुंह खोलकर बोसा लिया और फिर फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और इससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ही नतीजा था कि आप इंतहाई आबिद और ज़ाहिद और बहुत ज़्यादा फजीलत के मालिक थे। कसरत से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका और दीगर अमूर खैर अदा फरमाते थे, और आपने पैदल चलकर 25 हज किए। और नमाज की पाबंदी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आपकी शहादत भी सजदे की हालत में हुई। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रिश्ते में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी, हज़रत अब्बास की बीवी थी। एक मरतबा उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अक़दस का कोई हिस्सा इनके घर में गिरा है, तो उन्होंने अपना ख्वाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इसकी ताबीर ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला मेरी लख्त जिगर फ़ातिमा को एक बेटा अता करेगा और तुम इसको पालोगी और इसका ख्याल रखोगी। कुछ अर्सा बाद हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के यहाँ हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने हज़रत इमाम हुसैन की कफ़ालत की और उनकी परवरिश और तरबियत में ख़ास किरदार अदा किया। इसीलिए सारा ख़ानदान नबूवत हज़रत उम्मुल फ़ज़ल की बहुत इज़्ज़त और तकरीम करता था। एक दिन हज़रत उम्मुल फ़ज़ल हज़रत हुसैन को अपनी गोद में लिए हुए रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई। आपने अपने प्यारे नवासे को उनकी गोद से ले लिया और प्यार करने लगे। नन्हे हुसैन ने रसूलुल्लाह की गोद में पेशाब कर दिया। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने उन्हें फ़ौरन रसूलुल्लाह की गोद से ले लिया और छिड़क कर कहा, अरे नन्हे, ये तूने क्या कर दिया? रसूलुल्लाह की गोद में पेशाब क्यों किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल फ़ज़ल का इतना झिड़कना भी गवारा ना हुआ और आपने फरमाया, उम्मुल फ़ज़ल, तूने मेरे बच्चे को यूं ही झिड़का जिससे मुझे तकलीफ़ हुई है। इसके बाद आपने पानी मंगवा कर लिबास मुबारक का पेशाब का वो हिस्सा धुलवा दिया। और बाज़ रिवायात में है कि जंग सुफ़ैन में जाते हुए हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली का गुज़र करबला से हुआ। आप वहाँ कुछ देर के लिए रुके और इस कदर आप वहाँ पर रोए कि आपके आंसुओं से ज़मीन तर हो गई। हज़रत अली ने फरमाया, एक दिन हम रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुँचे तो मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, या रसूलुल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा हुसैन दरियाए फ़ुरात के किनारे करबला नामी ज़मीन पर शहीद कर दिया जाएगा, और जिब्राइल मुझे सूंघाने के लिए करबला की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए थे, जिसे देखकर मैं अपने आंसुओं पर ज़ब्त न कर सका। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने फरमाया कि यही इनका पड़ाव होगा, जहाँ इनका खून बहाया जाएगा और आले मोहम्मद के बाज़ लोग इस सहरा में कत्ल कर दिए जाएंगे, जिनके हाल पर ज़मीन और आसमान रोएंगे। और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैं किसी काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। रात में मैं आपके घर गया और जब मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाया, रसूलुल्लाह ने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि आपकी चादर मुबारक में कुछ है। आप बाहर तशरीफ़ लाए तो मैंने अपने काम की बजाय ये पूछा कि या रसूलुल्लाह, आपकी चादर में क्या है? रसूलुल्लाह ने अपनी चादर हटाई तो उसमें हज़रत इमाम हसन और हुसैन को, जो आपकी गोद में थे, आपने मुझे दिखाया और फरमाया, ये मेरे बच्चे हैं और मेरी बेटी के बच्चे हैं। उस वक्त आसमान की तरफ देखा और फरमाया, खुदाया, तू जानता है मैं इन्हें दोस्त रखता हूँ, तू भी इन्हें दोस्त रख और इनसे मोहब्बत करने वालों को भी दोस्त रख।
روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ بابا جان، آپ حسن کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں جبکہ وہ بڑے ہیں، اور آپ حسین کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل بھی یہ کھیل دیکھ رہے ہیں اور وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر حضرت حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ کو حسین کے رونے کی آواز سنائی دی، تو آپ نے فرمایا، بیٹی حسین کو چپ کراؤ، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ اس بچے کے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسن اور حسین کے بچپن کا واقعہ ہے کہ عید آنے والی ہے، اور بچوں نے حضرت فاطمہ سے فرمائش کی کہ عید کے دن انہیں بھی اچھے کپڑے چاہیے، اور ان کے پاس نیا لباس نہیں ہے، تو ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے کپڑے عید کی رات آ جائیں گے۔ بچوں نے پھر بار بار وہی کہا، اور آپ نے شہزادوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ عید کی رات تمہارے پاس کپڑے آ جائیں گے۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازے پر گئیں۔ ایک شخص نے آپ کو ایک صندوق دیا جو بچوں کے تمام ضروری جس میں کپڑے موجود تھے۔ حضرت فاطمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، تو وہ سمجھ گئیں یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں بولیں۔ بچوں کو جگایا اور انہیں کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے کپڑوں کے رنگ دیکھ کر کہا کہ یہ تو سفید ہیں، اور بچے تو رنگین کپڑے پہنتے ہیں، اور ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ رسول اللہ کو جب اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی بھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آفتابہ لیے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا، محمد کے ارادے سے کپڑے سبز اور ان کے رنگ بدل گئے۔ سبز جوڑا حضرت حسن نے پہنا، اور حضرت فاطمہ الزہرا نے بچوں کو گلے لگایا۔ باپ نے بوسہ دیا، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمانے کے لیے لے گئے۔ مہار کے بدلے بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب حضرت امام حسن اور حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے۔ نبی کریم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بیٹا سوار تھا، اس لیے مجھے جلدی اٹھنا اچھا نہیں لگا۔ اور احادیث میں ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین جنت کی زینت ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت سوال کرے گی کہ پروردگار، از راہ کرم کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان یعنی ستونوں سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر اور ناز کرنے لگے گی۔ مزید انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت امام حسین کو اہل کوفہ نے کس طرح بلایا اور کس طرح آپ کو انہوں نے بلا کر اپنے عہد شکنی کی، اور کربلا کے میدان میں انہوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہ دیا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔